جی بسم اللهم صل على محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلی ابراہیم انک محمد وعلی محمد تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. پہلے پڑھ دیجیے رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صدری وسلم. جناب تو ہمارے پاس سیکنڈ ایئر کے اندر آپ کے نصاب کے اندر بیسیکلی جو ہیں وہ 20 پارے ہیں. 20 پارے ہیں. 10 پارے جو ہوں گے وہ میرے پاس ہوں گے جو شروع کے ہیں سورہ بقرہ سے لے کر جو ہے وہ آگے تک جائے گا تو وہ میرے پاس ہیں. اور پھر آخری جو 10 پارے ہیں وہ استاد جی نے ابھی سبق آپ کا وہ ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ آخری 10 پارے استاد جی کے پاس ہوں گے اور درمیان والے جو 10 پارے تھے وہ پچھلے سال آپ کے نصاب میں تھے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے یہ جو نصاب ہوگا ہماری جو کلاس ہوگی یہ 3 دن جو ہے وہ چلے گی. اس میں سے ترجمے کیے اس میں سے بدھ جمعرات اور اس میں سے نہیں صبح کے وقت جو ہے یہ ہے بدھ جمعرات اور ہفتہ جو ہے یہ ہماری جو ہے صبح کے وقت کلاس چلے گی. ایک منٹ ٹھیک ہے جی. تو اس میں سے ویسے تو ٹائم ہمارا کیا ہے 12:30 سے جو ہے وہ 1 کا ٹائم جو ہے یہ والا وہ ہوگا 12:30 سے 1 کا ٹائم ہے. 11:30 سے 12 جو ہے اس میں سے وہ چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے ہے لیکن آج ہم کیونکہ میں نے کہا پہلے میں تفسیر سے شروع کروں برکت کے لیے جو ہے ورنہ کل سے ہماری جو کلاس ہوا کرے گی یہ 12:30 سے 1 بجے ترجمے کی کلاس ہوا کرے گی. ٹھیک ہے 12:30 سے 1 بجے ترجمے کی کلاس ہوا کرے گی اور 11:30 سے 12 جو ہوگی وہ کیا ہوگی علم و صرف علم و نحو وغیرہ کی وہ کلاس چلتی رہے گی. ٹھیک ہے جی. تو اپنا وہ ٹائمنگز کا ہم وہ رکھیں گے 11:30 سے 12 اس طرح چلے گا اور یہ جو ہے اس میں سے تو آج صرف اور صرف اس لیے کہ برکت کے لیے میں نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے پہلے اس کو سٹارٹ کر لیں تاکہ جو ہے ایک برکت حاصل ہو جائے. جناب تو سورہ بقرہ کے بارے میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ حضرت نے جو اس کے اوپر وہ کیا ہم جو ہمارا ترتیب کیا چلے گی ہم بیسیکلی آسان ترجمہ قرآن کو لے کر چلیں گے کیونکہ جو وفاق کا جو نصاب ہے وہ زیادہ ایکسپلینیشن کی ہم سے وہ نہیں رکھتا کہ زیادہ ایکسپلین کیا جائے اس کو. عام ترجمہ اور تھوڑی بہت کسی جگہ کے اوپر ایکسپلینیشن کی جہاں پہ ضرورت ہوگی تو اس کو ہم لے کے چلیں گے. ہمارا جو زور زیادہ ہوگا وہ بیسیکلی جو ہم نے صرف نحو پڑھی ہے اس کو ہم اپلائی کر رہے ہوں گے. یہاں پر صرف نحو جو پڑھی ہے ہم نے تو اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے تو میرا زور زیادہ اسی طرز کے اوپر ہوگا تاکہ آپ لوگوں کا اس کے اندر اجرا بھی ہوتا رہے جو صرف نحو آپ نے پڑھ لیا ہے. بیسیکلی یہ چیزیں ساری چلیں گی اس میں سے. تو سب سے پہلے تو سورۃ البقرہ کا جو تعارف ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہے البقرہ. البقرہ جو ہے یعنی کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے. اس کی آیات 67 تا 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا. اسی سورہ بقرہ جو ہے بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اصل میں تو آپ کو اتنی بات آپ سارے جانتے ہوں گے کہ ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا. قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ ان کو کہا گیا کہ جناب تم ایسا کرو کہ کوئی بھی گائے لے کر اس کو ذبح کرو اور اس کی ایک ہڈی جو ہے وہ جا کر لگاؤ اس مردہ کو تو مردہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک عادت جو تھی کہ بہت زیادہ بہانے کرنا اور ان کے اندر مختلف قسم کی وہ تھیں کہ جی اس میں سے اور یہ جہاں پہ قرآن کے سورہ بقرہ جو ہے وہ ان کی بنی اسرائیل کا بڑا ذکر آئے گا اور ساری ان کی جو ہیلے بہانے تھے ڈرپوکی تھی ساری چیزیں جو ہے نا وہ سب کو بیان کیا جائے گا. ان کی تقریباً
40 کے قریب ان کی روحانی بیماریاں اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کریں گے. 40 کے قریب روحانی بیماریاں، اور وہ پہلے پارے کے اندر ہی آ جاتی ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر پائی جاتی تھیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو تھا اس میں سے ان کی، ٹھیک ہے، یہ ان کی بیماریوں کا جو ذکر آ رہا ہوگا تو اسی کو ہم وہ دیکھ رہے ہوں گے اس میں سے. ٹھیک ہے جی، بیسیکلی یہ چل رہا ہوگا. تو ان کی بیماریاں جو ہیں اس کو ہم وہ دیکھ رہے ہوں گے. اور یہاں پہ جو سارا کا سارا اب وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ وہ آ گیا. اب اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جی اس میں سے سورہ بقرہ کے سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا. سٹارٹنگ کے اندر توحید، رسالت. یہ بات یاد رکھنی ہے، قرآن کریم کے جو مضامین ہیں نا بیسیکلی وہ 3 خاص مضامین ہیں قرآن کریم کے اندر. 3 چیزوں پہ قرآن بہت زور دیتا ہے، جس کو آپ یوں کہہ لو کہ جی جو آپ اس میں سے ایسے مسائل کے جو قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس سے: توحید، رسالت اور آخرت. توحید، رسالت اور آخرت، یہ جو ہے نا یہ بنیادی عقیدے ہیں. تو اس کا آغاز بھی کیسے ہو رہا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت کے اس میں. ٹھیک ہے نا. اور انسانوں کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. انسان 3 قسموں کے اوپر ہوتے ہیں. یا انسان کیا ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے، یا کافر ہوتا ہے، یا منافق ہوتا ہے. چوتھی قسم کوئی نہیں ہوتی ہے. یا تو مسلمان ایمان والا ہے، یا ایمان والا نہیں ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ منافق ہے. منافق وہ جو اپنے آپ کو ظاہر تو ایمان والا کر رہا ہے، حالانکہ وہ کیا نہیں ہے؟ ایمان والا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر یہ چیز بھی آنی ہے. پھر اسی طرح ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بھی سورہ بقرہ کے اندر کیا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنایا تو پھر فرشتوں کو جو حکم دیا گیا اور شیطان نے انکار کیا، یہ ساری کی ساری جو تھی نا ایک وہ تھا. اس کے بعد جو ہے اگلی ایک اور جو سورہ بقرہ کے اندر جو ایک وہ رہے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے. مدنی صورت اور مکی صورت کے اندر فرق آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن میں دوبارہ آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ مکی صورت کیا ہوتی ہے؟ مکی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ نازل ہوئی ہو. اور مدنی صورت کیا ہوتی ہے؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو. بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جناب مکی صورت وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے اور مدنی صورت وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی. نہیں بھائی، یہ کوئی وہ نہیں ہے. ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہے، اگرچہ اس کی آیات کیا ہو رہی ہوں؟ مکہ کے اندر ہی کیوں نہیں آ رہی ہوں. ٹھیک ہے نا، چاہے اس کی آیات کدھر آ رہی ہوں، مکہ میں ہی آ رہی ہوں، لیکن کیا ہوگا؟ وہ مدنی کہلائے گی. مدنی صورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ لمبی صورتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر احکام بتائے جاتے ہیں. مکی صورتوں کے اندر آپ جو دیکھو گے، جو آخری 10 پارے جو آپ چل رہے ہوں گے نا، تو اس میں آپ دیکھیے گا مکی صورتوں کا ایک ان کی ترتیب کے اندر بھی بڑا ایک فرق آ رہا ہوگا. ان کی زبان کے اندر مکی صورتوں کے اندر جو الفاظ آ رہے ہوں گے نا، بڑے ایسے بڑے مشکل قسم کے آپ کو لگیں گے الفاظ جو ہیں، اس کے میننگز جو ہیں. کیونکہ مکہ کے اندر جو تھا نا، پہلا تو کیا تھا؟ مکہ کے اندر وہ جو عرب تھے، جو مشرکین عرب تھے، ان کے اوپر کیا تھا؟ قرآن کا ایک ان کا جو ایک روب پڑا کہ واقعی یہ کیا کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. یہ جس طریقے سے فصاحت اور بلاغت مکی صورتوں میں ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو ایک عجیب رنگ ہے وہاں پہ جو ہے مکی صورتوں کے اندر. کیونکہ وہ مقابلہ کن کے ساتھ ہے؟ مقابلہ ہے مشرکین مکہ کے ساتھ. تو وہ مشرکین مکہ اور ان کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، پھر وہ چیزیں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں، اس طریقے سے الفاظ بھی آ رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے تو آپ 30واں پارے کے آپ 30ویں پارہ جب آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے وہ الفاظ، سچی بات یہ ہے کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں. وہ ایسے ایسے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں، ان کے میننگز اس کو دیکھنے کے لیے وہ کرنا پڑتا ہے. تو مکی صورتوں میں یہ چیز بڑی چل رہی ہوگی. وہاں پہ زیادہ احکام کی بات نہیں ہوگی، وہاں پہ توحید، رسالت، آخرت کی بات ہو رہی ہوگی، عقائد کے اوپر بحث ہو رہی، کیونکہ مشرکین مکہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور مدنی صورتوں میں احکام، کیونکہ مدنی صورتوں کا مطلب ہے کہ اب ایک ریاست قائم ہو چکی ہے، اب
اسلام کو جب اسلام نے پھیلنا ہے، اسلام کی نشوونما ہو رہی ہے، پوری ایک چیز چل رہی ہے، وہ پھیل رہا ہے اپنی اس میں سے، تو اس کے لیے جو ضابطے ہیں، عبادات ہیں، دوسری چیزیں ہیں، تو وہ اب بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے طریقہ کار بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس سے قرآن کا ایک اسلوب سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہماری زندگی کے اندر کیا ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کے اندر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بھائی اگلے مخاطب کو ضرور دیکھو۔ مخاطب کہہ رہا ہوں، یہ مفعول کا صیغہ ہے نا، مخاطب، ٹھیک ہے نا، خاطبہ یخاطب مخاطبتن فہو مخاطب، وخوطبہ یخاطب مخاطبتن فذاک مخاطب، مخاطب جس سے آپ خطاب کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، مخاطب۔ تو جو مخاطب ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے الفاظ، آپ کی ٹون، آپ کے جو وہ ہوگا، وہ آپ کو ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ آپ جاتے ہو بچوں کے اندر جا کے آپ ان کو کیا کرنا شروع کر دو، جا کے ان کو پی ایچ ڈی کی باتیں سمجھانا شروع کر دو، تو یہ کیا ہے، یہ ان بچوں کے ساتھ زیادتی کی بات ہے۔ اور پی ایچ ڈی لوگوں کے اندر بیٹھ کے آپ کیا کرنا شروع کر دو کہ ان کو بچوں والی باتیں سمجھانا شروع کر دو، تو یہ بھی کیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی بات ہے۔ تو اپنے مخاطب کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے زندگی کے اندر۔ اللہ نے یہ ہمیں قرآن کریم کے اس اسلوب سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مکہ والے ہیں اپنی عربیت کے اوپر اور بڑی ان کی وہ ہے، تو ان کو کیا کرنا تھا، قرآن کریم سے معجزہ ہے، معجزہ ہے، عاجز کرنے، معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، عاجز کر دیتا ہے۔ اچھا تم بڑے کلام والے ہو، تم اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر تمہیں وہ ہے بڑا، چلو جی آ جاؤ۔ اور توحید، رسالت اور آخرت بھی بیان کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی کیا کیا جا رہا ہے، عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے، اور الفاظ کی ایک وہ کی جا رہی ہے تاکہ ان کو پتہ چلے، ان کو عاجز کر دیا جائے۔ مدینہ کے اندر رخ تبدیل ہوتا ہے، مدینہ کے اندر احکام اور ساری چیزیں یہ چیزیں چلیں گی۔ اچھا اور پھر مکہ کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ زیادہ واسطہ ہے، مدینہ کے اندر جو ہے نا وہ یہودی آس پاس آبادیاں جو تھی وہ یہودیوں کی آبادیاں تھیں، بنی اسرائیل جو ہے نا اس میں سے، تو وہ وہاں پہ کیا چیز چل رہا ہے، وہاں پہ وہ بنی اسرائیل کے قصوں کو اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ ایک جو سوال بڑا پیدا ہوتا ہے زندگی کے اندر، لوگوں کے ذہنوں کے اندر سوال آئے گا بھی کہ کیا بات ہے قرآن کریم بنی اسرائیل کا بڑا ذکر کرتا ہے، بنی اسرائیل کا بڑا ذکر کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل اصل میں کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اسرائیل اللہ کا بندہ ہے۔ اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم کے اصل میں تین بیٹے جو تھے نا، تین بیٹے حضرت ابراہیم کے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، اور جو تھے تیسرے مدین، ٹھیک ہے نا، مدین۔ حضرت اسماعیل جو تھے، حضرت اسماعیل جو تھے وہ تھے حضرت ہاجرہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت ہاجرہ بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ بڑے آج کل یہ وہ کرتے بھی ہیں عیسائی وغیرہ اور یہ یہودی وغیرہ اس چیز کو کرتے ہیں کہ وہ لونڈی تھیں حضرت ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ لونڈی نہیں تھیں، یہ یاد رکھو، حضرت ہاجرہ شہزادی تھیں، شہزادی تھیں مصر کے جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی تھیں، یہ جو ہیں وہ شہزادی تھیں اصل میں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ہیں وہ لونڈی نہیں تھیں، لیکن اس زمانے میں کیونکہ ہوتا تھا، یہ دوسری بیوی بنی تھی جب حضرت ہاجرہ کا وہ واقعہ، حضرت سارا کا جو واقعہ آتا ہے، سارا گئی تھی تو اس نے ان کے ساتھ برا کام کرنے کی کوشش کی تو زمین نے اس کو جکڑ لیا، جب اس نے چھوڑا تو انہوں نے کیا کر دیا تھا، یہ حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ جو تھی اپنی بیٹی جو تھی وہ پیش کرتی تھیں۔ تو اس زمانے میں سمجھا تھا کہ دوسری بیوی کیا ہوتی تھی، پہلی بیوی کے لیے ایک قسم کی وہ لونڈی جو ہے نا، تو اس معنی کے اندر یہ اگر کسی جگہ کے اوپر آ گیا، ورنہ حقیقتاً وہ کیا تھیں، وہ شہزادی تھی حضرت ہاجرہ بھی جو تھی۔ تو حضرت ہاجرہ سے جو پیدا ہوئے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور یہ پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت سارا سے جو پیدا ہوئے، سارا سے اولاد نہیں تھی، قرآن کریم جو قصہ ذکر کرتا ہے سارا کے جی فرشتے آئے اور ان کو خوشخبری دی اور سارا کچھ، سارا جو تھی تو اس سے جو پیدا ہوئے وہ حضرت اسحاق اسلام پیدا ہوئے۔ اور تیسری بیوی جو تھی وہ جو تھی کتورہ، کتورہ سے مدین پیدا ہوئے، مدین جو ہے یا صحاب مدین، جو ہم مدین کے جو علاقہ جو ہے سارا پھر ان کے بعد وہ آباد ہوتا ہے جو ہے، تو یہ مدین جو ہے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے جو ہے۔ تو جو حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق سے جو آگے پھر اولاد چلی ہے تو وہ پیغمبر بڑے آئے، اس میں حضرت اسحاق سے پھر آگے حضرت یعقوب پیدا ہوتے ہیں،
تو یعقوب اسرائیل ہیں، پھر ان کے 12 بیٹے، اور پھر یعقوب سے حضرت یوسف اور یہ سارے وہ 12، ٹھیک ہے نا، کتورا، ہاں کتورا جو ہے اس میں سے یہ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض جگہ پہ ہاں پہ شاید لکھا ہوا ہو، لیکن کتورا جو ہے نا، یہ قاف تا اور یا ہا ہوگا یا الف ہوگا اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو ان سے جو ہے نا پھر یہ وہ چلے، تو آگے جو اولاد چلتی ہے یہ ساری جو ہے، تو حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب سے جو ہے نا بنی اسرائیل بیسیکلی کیا تھے، بنی اسرائیل کہاں پہ آباد تھے، یہ شام کے علاقے میں تھے، یہ ابھی آج کل جو یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ اپنا نام وہی ہے، حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہو رہے ہیں، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، اور کتورا جو ہیں، کتورا سے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اپنے مدین جو ہیں، مدین بیٹے جو ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کتورا، ٹھیک ہے نا، یہ ہا ہی ہے آخر میں، کتورا ہا ہے، کتورا، ٹھیک ہے نا، کہا جاتا ہے کہ کتورا سے انہوں نے نکاح کیا تھا حضرت سارہ کے انتقال کے بعد، ٹھیک ہے نا، اور ان کے 6 بچوں کا مطلب جو وہ ہیں، ان کی کتابیں جو ہیں ان کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ جی اس میں سے جو ہے نا 6 بچے ان سے جو ہے نا، لیکن یہ ان کی کتابیں وغیرہ جو ہے نا یہ بتاتی ہیں، یہ یہودیوں وغیرہ کی کتابیں وغیرہ، اور اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ان سے زمران بیٹے بھی کہتے ہیں کہ مدین بھی ہیں، اور اس طرح اور بھی اولاد جو ہیں یہ جو تھے، ٹھیک ہے نا، مدین، مدین جو تھے، ٹھیک ہے نا، مدین کا علاقہ جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے، اور سارا علاقہ جو تھا مدین جو ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب گئے تھے نا، وہ مکہ مار کے جب گئے تھے وہ مدین کے علاقے میں، تو بنی اسرائیل کی بیسیکلی جو علاقہ تھا نا یہ فلسطین کا علاقہ تھا، بنی اسرائیل بیسیکلی کہاں کے تھے، فلسطین کے تھے، یہ فلسطین اور یہ شام، اس کو شام کا علاقہ کہتے تھے نا، سارا کا سارا جو ہے، میں نے آپ کو پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ جی کہاں پہ جو ہے یہ ساری صورتحال جو تھی، قرآن کریم کے جو مضامین جو میں نے ذکر بھی کیے تھے، اور بنی اسرائیل جو تھے یہ یہاں سے پھر نکلے تھے، کیا ہوتے ہیں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کو لے کر، یعنی بیٹا حضرت یوسف تو پہلے چلے گئے تھے نا، پھر یہ منتقل ہو گئے تھے، کہاں پہ منتقل ہوئے تھے، مصر منتقل ہوئے تھے، تو ان کو بار بار حکم دیا تھا جاؤ بھائی قوم امالکا سے جا کے لڑائی کرو، امالکا جو تھے نا بڑے مضبوط لوگ تھے، وہ ادھر قابض ہو گئے تھے، امالکا جو ہیں یہ نہیں آتے تھے، لڑتے نہیں تھے، ڈرپوک تھے نا بڑے، بہت ڈرپوکیاں کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سمجھاتے رہے، بعد میں اور انبیاء آتے رہے، بہت ان کو وہ کیا، لیکن یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ آج کل کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ہماری اصل جگہ کیا تھی، یہ ہماری اصل جگہ ہے جی، بیت المقدس جو ہے نا، یہ اس کے نیچے جو ہے نا ہیکل سلیمانی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، حالانکہ یہ کیا ہوئے ہیں ہمیشہ جو ہے نا، یہ کیا ہوئے ہیں وہاں سے ذلیل ہوئے ہیں یہ لوگ، ہمیشہ ان کے اندر جو تھے یہ اس طریقے سے ہو رہے، اب انبیاء کی بات مانی نہیں انہوں نے، تو یہ ہمیشہ اس طریقے سے نکاح چلتا رہا، لیکن اب یہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب اصل تو ہم یہاں کے تھے جو ہیں، تو یہ اس میں سے وہ ہوا۔ تو بنی اسرائیل بیسیکلی کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا، کیونکہ یہود تھے وہاں پر، تو قرآن کریم بنی اسرائیل کا ذکر کرے گا کیونکہ مسلمانوں کو سمجھانا ہے، تو بنی اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا چیز مشترک ہے بھائی، کہ دیکھو وہ بھی اہل کتاب ہے نا، بنی اسرائیل کے اندر یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، دونوں آتے ہیں، اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے نا، مسلمان بھی اہل کتاب، تو ان کے درمیان ایک مناسبت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مناسبت پائی جاتی ہے مشرکین کے مقابلے میں، تو اس لیے مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے قصے بھی بتائے جاتے ہیں کہ دیکھو وہ بھی اہل کتاب تھے، انبیاء ان کی طرف آئے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، تو زیادہ تر ایک جو ہے نا وہ قصہ ان کو بار بار وہ بنی اسرائیل کے ذکر بھی اس لیے آتا ہے جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ان کے اوپر پھر بنی اسرائیل کے اوپر جو تھے ان کے تھا، اور یہودی بھی آباد تھے، تو اس لیے سورہ بقرہ کے اندر یہ بھی ہوگا کہ ان کو وہ کیا جائے گا، تم نے ناشکریاں کیا کیا کی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر آئے گا، حضرت ابراہیم تو ابو الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم دیکھیں نا، حضرت ابراہیم سے ساری وہ چل رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو حضرت ابراہیم سے تو ان کے لیے ابراہیم کا وہ چلے گا سارا واقعہ، اور وہ کیا تھے ان کو یاد دلایا جائے گا، دیکھو حضرت ابراہیم تو توحید کے قائل تھے،
ٹھیک ہے نا، بیت اللہ کی تعمیر، قبلہ بنانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں. ایسے ہی قبلے کا رخ، نمازوں کا جو وہ ہوگا سورہ بقرہ کے اندر جو ہے سیقول السفہاء، دوسرا پارا شروع اس طرح ہی ہو رہا ہے کہ جو قبلے کا جو ہے رخ جو تھا بیت المقدس سے جو ہے نا وہ جو تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا. تو یہ سارا چیزیں اس میں چلیں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں معاشرت ہے، خاندانی امور ہے، تو بہت سے مسائل سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نا وہ ساری کی ساری چیزیں یہ اس میں سے چلنی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی ایک کیا ہے کہ اس کا ایک خلاصہ سا جو ہے نا حضرت نے جو ذکر فرمایا ہوا ہے. پھر اس کو ہم آگے وہ کریں گے. اس میں سے دیکھیں یہودیوں کو کافر کہنے کا کیا مطلب ہے. دیکھو بھائی، جو اصل جو اگر یہودی ہوتا نا، اگر اصل یہودی ہوتا تو وہ کیا تھا، جو جو یہودا سے جو تھے وہ کیا، جو اپنے نبی پر ایمان لانے والا ہو اور جس طریقے سے وہ تھا، یہ جتنے بھی تھے انہوں نے کیا کر دیا، نبیوں کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہودی جو تھے نا وہ تو کیا ہو چکے، جیسے ہم کہتے ہیں عیسائی جو ہیں، عیسائی کا کیا مطلب ہے، عیسیٰ والے جو ہیں، عیسیٰ والے. تو کیا مطلب عیسیٰ والے جو ہیں، تو جو ان کی صرف ان میں سے ہیں جو ان کی جو وہ تھی ان کی امت جو ہے. بھائی وہ عیسائی، اب جو ہم عیسائی بولتے ہیں وہ بیسیکلی اب کا جو عیسائی ہے وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے اوپر نہیں ہے. ان کی جو انہوں نے باتیں تھیں وہ انہوں نے ان پہ چلے ہی نہیں. ایسے یہودی بھی جو تھے وہ اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کے اوپر نہیں چلے. تو اس معنی کے اندر کیا ہو گیا یہ، اس لیے یہ اب کافر ہیں. لیکن وہ اپنے زمانے کے اندر جو تھے، اپنے زمانے کے اندر اگر اپنی نبی کی تعلیمات کے اوپر جب چل رہے تھے تو وہ تو، اگر وہ تو تھے، وہ تو اس زمانے کے سے ایمان والے تھے وہ لوگ جو اپنے نبی کی تعلیمات پہ جو چل رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اگرچہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہودی جو ہیں اس طرح جو ہے نا وہ پورا وہ ہوگا. سمجھائیے نا بات کی. تو یہ ایک وہ چلتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم کریں گے کچھ نہ کچھ قرآن جغرافیہ کے حوالے سے بھی جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا. لیکن میں زیادہ نہیں جاؤں گا اس وجہ سے کہ وہ پھر آپ کا جو کورس ہے نا وہ انشاءاللہ ہم نے مکمل کرنا ہے. اس سال انشاءاللہ آپ کے 20 کے 20 پارے جو ہیں وہ انشاءاللہ مکمل ہوں گے. 20 کے 20 پارے انشاءاللہ مکمل کریں گے. اور یہ جو ہے اس لیے اس کو لے کے چلنا ہے. اس میں مجھے تھوڑا سے سمجھانا بھی پڑے گا آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں. تو یہ جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے جی. بس ریکارڈنگ سٹاپ کرتے ہیں. ریکارڈنگ سٹاپ.